کہ ہم جھوٹ کو لیبلائز نہیں کر پا رہے. اگر آپ کی کوئی بیٹی یا میرا کوئی بیٹا دیر سے واپس آتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا دوستوں کے ساتھ مووی، تو میں اسے کہتا ہوں کدھر گئے تھے، تو وہ بڑے روانی سے جھوٹ بول دے گا کہ یہ میں لحاظ کر رہا ہوں. سچ تو نہیں بول سکتا نا، لحاظ کر رہا ہوں میں، یہ تو بڑا ضروری ہے. جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو اس بندے کی پینیل گلینڈ سسٹم میں اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جتنا کوئی بندہ بہادر ہوگا اتنا آسانی سے سچ بولے گا، اور جتنا کوئی بندہ بزدل ہوگا اتنی روانی سے وہ جھوٹ بولے گا. گھر سے نکلتے وقت سے لے کے آپ گھر دوبارہ گھستے وقت آپ کو کوئی فون کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں نہیں پہنچتے. السلام علیکم، عوام ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ود عکاشہ خان. ہم اگر اخلاقیات کی بات کریں تو اخلاقیات آج کل دکھنے کو مل ہی نہیں رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کا لیول آپ کو بہت کم لوگوں میں نظر آئے گا. اسی سلسلے میں ہم نے آج اسٹوڈیو میں جن کو انوائٹ کیا ہے سر اعجاز خان، جو کہ اسپریچول ہیلر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان سب کی کیا وجوہات ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے ہیل کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، میں بہت بہتر ہوں، اور آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ دن مبارک کرے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی ایک بچہ یا ایک بچی یا کوئی بھی یہ ہمارا پیغام لے لے اور وہ ایک بنتا. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو ہماری وہی ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا، وہی ہماری نوکری کا حصہ. تو آپ لوگوں کا شکریہ. سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ اخلاقیات کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا لیول ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، کسی میں نظر ہی نہیں آ رہا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سیلف لیس جو ہوتا ہے نا، ایک سیلفش انسان ہو گیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اخلاقیات کا جو ٹاپک ہے یہ تو بہت وسیع ہے. معاشرے کی اخلاقیات الگ ہوتی ہیں، ایک انڈیویجول کی اخلاقیات الگ ہوتی ہیں، ایک ماں کی اخلاقی سطح اور ہوتی ہے. آپ اس بڑے اچھے سے اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہی ہیں، تو یہ آپ کا معاشرہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکیں. آپ کو پہننے کی، اوڑھنے کی اجازت ہے، آپ کو محبتیں کرنے کی اجازت ہے، آپ کو عزت کرنے کی اجازت ہے، آپ کو اپنے عبادات کرنے کی. تو یہ سب اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے. مگر جہاں پہ انفرادی اخلاقیات ہوتی تو ہم سب کے اوپر پیٹرن بڑھتے ہیں. ایک تو اخلاقیات ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر بنائی، اور اس کی ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ، سب سے لویبل بندہ بھیجا، آقا کریم کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ آپ کو بتائے کہ اخلاقیات ہوتی کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا، جو بھی اس پیٹرن میں آتا جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو اون کرتا جائے گا. اون تو وہ کافروں کو بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے بندے ہیں اور اس نے اس کو پیدا کیا. میرا اللہ تعالیٰ، کل میں اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا اللہ کو کیسے پایا آپ نے. میں سب سے پوچھتا ہوں، سیکھتے ہیں نا ایک دوسرے سے. کوئی بندہ تو اس کی بات نا جب میں نے سنی تو مجھے میرا خیال ہے کاشا کہ کوئی 4-5 یا شاید 10 منٹ تک نہ میں اس کی اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے قربان. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ تو نے کسی انسان، اس نے کہا جی میرا جو اللہ ہے، میرا جو اللہ تعالیٰ، ان کا میرے ساتھ ایک ہی بیہیویئر ہے، وہ محبت ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور سمت نظر ہی نہیں آتی. مجھے اللہ تعالیٰ کی صرف محبت ہی نہ، میرے اللہ تعالیٰ کے 99 تو ایٹریبیوٹ وہ ہیں جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں اپنے 99 ناموں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، یہ 99 پروفائلز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں میرے اللہ کی. جس کو بھی آپ پکاریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ آ جائے گا، اور جس کو آپ اپنے اوپر طاری کریں گے. تو میں نے کہا کہ تمہیں یہ کیسا لگا؟ اس نے کہا سر میں نے یہ گمان کر لیا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہوں. بڑا رشک ہے مجھے، بڑا رشک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ پہ جو گمان آپ کرو گے نا میں ویسے بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو طاری کر لیا، اے میرے بندو تمہارے لیے. اس سے بڑا ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے وعدہ. ہم اکثر وعدے کرتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. وعدہ خالق اپنے مخلوق سے کرے گا. جو مخلوق ہے نا وہ عہد باندھے گی اپنے، کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے رہیں گے. جیسے یوم میثاق پہ ہم نے عہد باندھا اپنے اللہ کے ساتھ کہ ہم جائیں گے اور ہم آپ کو پہچانیں گے. اور آپ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہو رہی ہے آکاشا کہ ہم جھوٹ کو لیبلائز نہیں کر پا رہے. یہ جھوٹ ہے. ہم لحاظ اور جھوٹ کو مکس کر رہے ہیں. اگر آپ
کہ کوئی بیٹی یا میرا کوئی بیٹا دیر سے واپس آتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا دوستوں کے ساتھ مووی، تو میں اسے کہتا ہوں کدھر گئے تھے، تو وہ بڑے روانی سے جھوٹ بول دے گا کہ یہ میں لحاظ کر رہا ہوں اپنے باپ کو یا اپنے چاچا کو، یا تو سچ تو نہیں بول سکتا نا، لحاظ کر رہا ہوں میں، یہ تو بڑا ضروری ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو اس بندے کی پینیل گلینڈ سسٹم میں اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا شاید وقتی طور پہ تھوڑے وقت کے لیے، گھنٹوں کے لیے، دنوں کے لیے وہ بائے کر لے، مگر اس کو تسلی نہیں ہوگی۔ سچ جتنا بھی کڑوا ہوگا، سچ رہتا سچ ہے۔ پھر جھوٹ اور سچ کی ایک اور حقیقت سن لیں آپ آج، جتنا کوئی بندہ بہادر ہوگا اتنا آسانی سے سچ بولے گا، اور جتنا کوئی بندہ بزدل ہوگا اتنی روانی سے وہ جھوٹ بولے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ 2 منٹ کے لیے دن میں آپ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ ڈرامہ دیکھ لیتی ہیں یا آپ کوئی اور کام کرتی ہیں، خواتین میک اپ کرتی ہیں، اس پہ بھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ تو میرا سارا لگتا۔ آپ صرف 5 منٹ نہ روزانہ اپنے اللہ کے 5 منٹ سے شروع کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور آقا کریم کی جو ہے نا فراست کو سمجھنے کی کوشش کریں، صرف 5 منٹ سے شروع کریں۔ دوسرے دن 6 منٹ، تیسرے دن 7 منٹ، جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا، پہلے پش اپ لگاتے ہیں ہم تو 5 سے کرتے ہیں، پھر وہ ڈمبلز آپ لگاتے ہیں تو پہلے 3 ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 6 کر لیتے ہیں، پھر 7 کر لیتے ہیں، تو آپ کی باڈی وہ لے لیتی ہے وہ آپ کی۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا پہلی اب دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ، تو ٹک کر کے آپ کے اندر ایک الہام ہے وہ بچتا ہے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، گلٹ بھی ہوتا ہے، پتہ جھوٹ ہے نا۔ مگر جب لحاظ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس جھوٹ پہ سے وہ بار ہٹا دیتے ہیں کہ یار خیر ہے، میں نے تو لحاظ میں اپنے کہا۔ پھر وہی ایگزیکٹلی جھوٹ اب آپ دوستوں کے ساتھ بولتے ہیں، اپنے کولیگ کے ساتھ بولتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بولتے ہیں، تو اس پہ الہام نہیں بچتا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو ہم لحاظ اور جھوٹ کے درمیان ہم نے پردہ ہٹا دیا نا، اس سے بڑی کباہت ہے پیری۔ گھر سے نکلتے وقت سے لے کے آپ گھر دوبارہ گھستے وقت آپ کو کوئی فون کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں نہیں پہنچتے۔ آپ ان کو بھی پتہ، جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ کہ آپ 5 منٹ میں نہیں آئیں گے، مگر ان کو پتہ۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہے نا، یہ ڈس آرڈر پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی اخلاقی تمام قدروں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی غلاظتیں، آپ اپنی کمیاں، آپ اپنی کوتاہیاں، آپ اپنی پریشانیاں سب ایک پیٹرن میں بنا کے نہ سامنے رکھ لیں۔ لاگ ان کی کمبینیشن ہے نتاشا، جس کو آپ کے بال اچھے لگیں گے نا، اس کو آپ کی آواز بھی اچھی لگے گی، اس کو آپ کے ہاتھ بھی اچھے لگیں گے، اس کو آپ کا برقع پہنے بھی آپ اچھی لگیں گی، اس کو آپ اچھے ماڈرن کپڑوں میں بھی اچھی لگیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ تو اگر کسی کو ہم اچھے نہیں لگتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے پیٹرن ہی نہیں ہے نا، کسی کو ہر بندے کا الگ الگ پیٹرن ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سچ ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق میں آپ کو ایک تعمیر ملتی ہے پورے معاشرے کی۔ پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ ایک خاندان پہ جاتے ہیں۔ تو جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے نا، ہماری اخلاقی قدریں بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بہت ہی مزیدار ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔